بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غیبت کرنا یہ زنا اور بدکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو غیبت کے گناہ کی مذمت اور اس کی شناعت اور قباحت ذکر فرمائی ہے۔ چونکہ یہ ایک زبان کا عمل ہے اور بعض دفعہ انسان اشارے سے بھی غیبت کر لیتا ہے اور سمجھتا اس گناہ کو بہت ہلکا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ خود حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی۔ ایک صحابی آئے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا مل غیبہ، کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسا کرو جو اسے نہ پسند لگے۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ بات ہوئی ہے تو اس کو برا لگ جائے۔ تو اس صحابی نے پوچھا وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، اگرچہ میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو تب بھی مجھے گناہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر اس میں وہ برائی تھی اور آپ نے ذکر کی تو یہ غیبت ہے، اگر وہ برائی تھی ہی نہیں اور پھر بھی آپ نے کچھ بیان کیا وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ تو مستقل دوسرا گناہ ہے۔ تو کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں مجلس میں اس کا تذکرہ کرنا برے الفاظ کے ساتھ، چاہے وہ گناہ اس کے اندر موجود ہو، وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، لیکن یہ مبارک دین ہر انسان کی عزت کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ لیکن آج انسان اگر اپنی حالت پہ غور کرے، شاید ہی ہماری کوئی مجلس ایسی ہو جو غیبت سے خالی ہو۔ اس وقت تک ہماری مجلسیں گرم نہیں ہوتی، ہمیں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، جب تک کسی نہ کسی کی ٹانگ پکڑ کے بات شروع نہ ہو جائے۔ انسان لگا ہوتا ہے اور شیطان ایسا لگا دیتا ہے کہ پھر نہ انسان کو مسجد کا خیال ہے، نہ انسان کو رمضان کا خیال ہوتا ہے، نہ انسان کو اعتکاف کا خیال ہوتا ہے، کسی چیز کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس گناہ کو سورہ حجرات میں فرمایا اَيُحِبُّ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ غیبت تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لیکن زبان اس کی عادی ہو گئی، عادت لگ گئی، لت لگ گئی زبانوں کو۔ تو اس لیے اس کا آسان علاج کیا ہے کہ انسان بے مقصد بات چیت نہ کرے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں ہر کام وظیفے سے پورا ہو جائے، لہذا جب کسی کو اندازہ ہوتا ہے میرے اندر غیبت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ دے دے کہ میرے اندر سے غیبت ختم ہو جائے۔ یہ چونکہ گناہ شروع زبان سے ہوتا ہے، زبان کے چلنے سے، اس کا علاج زبان کو روکنے سے ہوگا، وظائف سے نہیں ہوگا۔ ہمت کی ضرورت ہوگی، انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے گا۔ بے مقصد زیادہ بولنے کی عادت نے بہت سارے گناہوں کا عادی آج بنا دیا ہے۔ اور پھر اگر انسان کے اندر یہ مرض موجود ہے تو یہ تصور کرے کہ بھئی قیامت کے دن مجھ سے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور دنیا میں اس گناہ کی معافی پھر یہ کہ جا کے اس کو بتاؤں کہ جی میں نے تو آپ کی غیبت کی ہے، اب آپ مجھے معاف کریں، یہ آسان کام ہے۔ یہ باتیں دماغ کے اندر مستحضر کر لیں، حاضر کر لیں، اور کوشش کریں کہ بے مقصد بات چیت زیادہ نہ کریں۔ زبان کو زیادہ چلانا یہ مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ تو خود بخود اس مرض کا علاج غیبت کی اصلاح شروع ہو جاتی۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔
ہماری مسجد کے خاص ساتھی اقبال بھائی کے بھائی ڈاکٹر ظہور صاحب کا ایک حادثے میں انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے پسماندگان کو, اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.